یہ تسبیح ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری تمام سننے والی ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ جو لوگ، جو میری مائیں، جو میری بہنیں رزق اور دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو آج میں اپنے سینے کا راز بتاؤں گی۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جو بھی وظیفہ بتاؤں گی، اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا بتایا ہوا وظیفہ اور یہ خاص تسبیح جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، اس کو ضرور پڑھ لیں۔ نماز فجر کے بعد اگر اس عمل کو پڑھ لیا جائے گا تو آپ کے پاس دولت کی کمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اور جو بھی اس بندے کی حاجت ہوتی ہے رب تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک خاص وظیفہ پڑھ لیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے اگر کروڑوں مانگے گا تو رب تعالیٰ کروڑوں ہی اس بندے کو عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب تعالیٰ خوش ہو اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانے سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ رب تعالیٰ عطا کرنے پہ قادر ہے، آپ مانگ کر تو دیکھیں، رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، اپنی بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں اور بہنیں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ بہترین رشتوں کے اسباب اگر آپ چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپا دینے والی اگر محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے، تو انہیں آپ فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو ایک بار اس عمل کو ضرور کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے بس اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور اس مقصد کو پورا ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ سے مانگنے کی دیر ہوگی، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا بھی خزانہ مانگے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا چند دن کے اندر اندر رب تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ آئیں، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح رستے میں تمام مشکلات و پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، زیادہ لمبا یہ وظیفہ نہیں اور نہ ہی زیادہ مشکل ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا آج میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گی، اسی طریقے سے اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رزق، دولت اور پیسوں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں یا کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے
اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب آج کا یہ عمل ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادات میں سے ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون، اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پر نور ہوتا ہے اور یہ نور دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اسے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، غیب سے رزق، دولت اور خوشیاں عطا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتا ہے، جو بندے کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور یہ عمل ایسا عمل ہے جس کو نماز فجر کے بعد اگر آپ پڑھ لیں گے، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا، حاجتیں ایک ہی دن میں پوری ہو جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو جو لوگ کر لیں گے انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ مال و دولت، رزق کے انبار اور بہاریں لگ جائیں گی۔ آج کا یہ عمل سچے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی پڑھے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایات اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا اگر قرض ہے تو انشاءاللہ وہ چٹکیاں بجاتے ہی ختم ہو جائے گا۔ قرض ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ کے پاس دولت کی اگر کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے، انسان بہت زیادہ پریشان ہے، اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے پر روک کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں جو آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اگر آپ جاب کرتے ہیں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جاں فشانی سے کریں، اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی اپنے گھر میں لائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے رب سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ ساری نعمتیں، برکتیں اور خوشیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں بڑے راز پوشیدہ ہیں، کوشش کیا کریں کثرت سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور پھر دیکھیں کیسے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، قرضوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ نے رب تعالیٰ سے پہلے معافی مانگنی ہے اور پھر اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے، تو اپنے ہر دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آقا علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ بھی ہو تو مجھ کو سلام کرو اور ایک بار درود پاک پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کرنا شروع کر دی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے، تو جب بھی کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھایا جائے، یعنی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو وضو کی حالت میں بیٹھے، چاہے وہ مرد ہے یا خواتین ہے، اور جب کھانے کے برتنوں کو اٹھائیں تب بھی آپ وضو کی حالت میں ہوئیں۔ یہ عمل بھی رزق اور دولت میں برکت کا سبب بنتا ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، اکٹھے کھانا کھانے میں بھی برکت ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اٹھائے اور اسے جانوروں کو ڈال دے، پرندوں کو ڈال دے یا اٹھا کر خود کھا لے، تو وہ بھی رزق اور دولت کی فراخی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے، دولت میں برکت رہتی ہے، رزق میں برکت رہتی ہے۔ ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، جس سے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہو، وہ عمل ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلح رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا اور رب تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے دولت عطا کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا کرے گا اور ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہی ہتھیار ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ دن کے آغاز میں نماز فجر ادا کریں، بالکل جو طریقہ بتا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پورے یقین اور توکل کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا آپ نے شروع کر دینا ہے، پھر ہی آپ کو اس وظیفے کا اثر اور معجزات نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ یعنی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ یا اللہ یا حسیب یا وہاب، یا اللہ یا حسیب یا وہاب، یا اللہ یا حسیب یا وہاب۔ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی ترتیب سے صرف 3 مرتبہ آپ نے
سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا لطیفو یا رزاقو یا غنیو، یا لطیفو یا رزاقو یا غنیو، ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لینی ہیں۔ جتنی بھی دولت کی تنگی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی، اور جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیبی مدد رب تعالیٰ کرے گا۔ آپ یہ عمل کر لیں، اس تسبیح کو پڑھ لیں اور اسی طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ سے ضرور راضی ہوگا، آپ سے خوش ہوگا، آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسی جگہ سے رزق اور دولت کا انتظام کرے گا جس کا آپ نے کبھی تصور اور گمان بھی نہیں کیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت ہمارے پاس آ کہاں سے رہی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ پاک سننے والا، عطا کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں دعاؤں کو مقبول اور منظور فرمانے والا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔